بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ ود سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین باعتم موجود ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر نہ صرف معاشرے میں ایک مقام حاصل کیا بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی ایک مثال بن کر ہمارے معاشرے کی اس وقت رہنمائی فرما رہی ہیں۔ جدوجہد اور ایک مقصد لے کر آگے بڑھتے رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور بالخصوص اس معاشرے میں جہاں خواتین کے لیے اور بہت سے مسائل ہوں، وہاں ایک باہمت خاتون جو ماں بھی ہے، جو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، جو کالمسٹ بھی ہے، جو رائٹر بھی ہیں، جو تجزیہ نگار بھی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں، اور وکیل بھی ہیں، وہ آگے بڑھتی چلی گئیں اور آج ایک ایسے مقام پر ہیں کہ آج ان سے بات کر کر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی ایک خاتون سے نہیں بلکہ ایک عہد سے بات کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت ہیں زہرہ سجاد زیدی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ سینئر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کالمسٹ ہیں، وہ تجزیہ نگار ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی ترقیوں کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح محنت کی، اور ان کی محنت کے ثمرات ان کی ذات تک اور ہمارے معاشرے تک کس طرح پھیلے ہوئے۔ بات کرتے ہیں آج کی اپنی مہمان زہرہ سجاد زیدی سے۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ زہرہ سجاد زیدی آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ زہرہ آپا، آپ ماشاءاللہ سے آپ نے ایک وقت بتا دیا، ایک دور بتا دیا، ایک بہت طویل جدوجہد آپ نے کی، اور آج ہم کہیں بھی کھڑے ہوں گے، مطلب سماج کی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اہل قلم کے پاس جاتے ہیں، ہم تجزیہ نگاروں سے بات کرتے ہیں، جب ہم زہرہ سجاد زیدی کا نام لیتے ہیں تو ایک بڑی باہمت خاتون کا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو نہ صرف شفیق بھی ہے اور دوسروں کی رہنمائی اور رہبری کرنے والا چہرہ بھی ہے۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سوشل بیکری کا بے حد شکریہ، آپ کا بے حد شکریہ، تمام ریپریزنٹیٹیوز کا شکریہ کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور موقع فراہم کیا۔ اور یہ ایک طویل سفر ہے، ظاہر ہے میری ایج کے حساب سے بھی، اور میں بیسیکلی میرے والد جو ہیں وہ چھوٹے ذمہ دار تھے جن کی بیٹی تھی میں، لیکن ایک چیز ان کے اندر تھی کہ گاؤں کی سطح پہ جب لڑکیاں نہیں پڑھتیں تو یہ گیپ جو ہے وہ ان کو نظر آتا تھا۔ وہ خود بھی پڑھے لکھے انسان تھے، تو انہوں نے جتنا اپنے بیٹوں کو پڑھایا اتنا ہی اپنی بیٹیوں کے اوپر بھی توجہ دی۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے والد بزرگوار سید غلام اکبر شاہ صاحب کی اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور ان کی شکر گزار ہوں، اپنے والد کو دعا دیتی ہوں میں کہ آج جس مقام پہ میں ہوں اس میں میرے والدین کا، میری والدہ ٹیچر تھیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کا ایک مقام آتا ہے کہ میں نے ایک عام سے اسکول سے پڑھا، اسکول عام نہیں ہوتا لیکن میرے گھر کے ساتھ تھا، ایم بی مڈل اسکول چاہ بوڑ والا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد پھر کالج کا جب دور آیا تو اس وقت بھی تھوڑی سی مخالفت ہوئی، تو چونکہ سید فیملی تھی ہماری تو اس میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز تھیں کہ لڑکیوں کو کالج میں نہ جانے دیا جائے، لیکن اس میں بھی میرے والد اور میرے بھائی اصغر ندیم سید جو کہ ایک رائٹر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ان کا ایک نام ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے فرسٹ ایئر میں جب داخلہ لیا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت بہت کم لڑکیاں تھیں کہ جو کالج لیول پہ جن کے بہت کم رول نمبرز تھے، جس میں فرسٹ ایئر میں نے جو ہے، میں چونکہ اس میں ڈبیٹر بھی تھی تو میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سے۔ تو میں نعتیں بھی پڑھتی تھی وہاں، کلام اقبال بھی پڑھتی تھی میں۔ اچھا، خوشگلو بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ جی میں بالکل اس میں، یعنی یہ بھی مجھے ساتھ لکھنا پڑے گا۔ جی بالکل، میں نے اقبالیات کے اوپر بہت سارا، جب صبح کی اسمبلی ہوتی تھی ہمارے کالج میں تو میں اس میں پڑھتی تھی جو ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، تو وہ سنتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیبیٹس جب ہوتی تھی، بین الکلیاتی یہ مقابلے ہوتے تھے، اس میں بھی کوئٹہ کالج
سے میں نے پرائز جو ہے وہ لیا تھا اپنے کالج کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے. تو بی اے میں نے وہاں سے کیا اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ پرائیویٹ سکولز میں بھی پڑھایا. اچھا. تو ایسی تعلیم کہاں تک آپ نے حاصل کی؟ میں نے ایم ایڈ کیا اور پھر میری شادی جب ہوئی تو وہ ایڈوکیٹ تھے سید سجاد حیدر زیدی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ان کے ساتھ جب میری شادی ہوئی تو وہ ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی وہ تھا کہ عورتوں کے اوپر, اپنی بیویوں کے اوپر ایک اعتماد کرنا. وہ اس اعتماد کو لے کے میں اس وقت تک آپ کے سامنے موجود ہوں جو سجاد حیدر زیدی نے مجھے دیا, کہ وہ چاہتے تھے کہ میں وکالت کروں. میری بیٹیاں ماشاء اللہ تینوں میرڈ ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, جاب میں بھی ہیں, اور لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ شاید وکالت اس طریقے سے نہ کر سکیں کیونکہ یہ دوسرے شعبہ جات میں انجینئرنگ میں ہیں, ڈاکٹری میں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وکالت کریں. ابا جی نے اس میں تھوڑی سی مخالفت کی کہ جب ایم ایڈ کرا دیا تو پھر وکالت کا تو کوئی وہ نہیں بنتا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, میں کوئی ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اچھا خاتون وکیل ہوگی, ایک خاتون اگر فرض کریں متاثر ہے, اس کو آ کر اپنا مدعا بیان کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے. مردوں کے ہاں بات اور طرح ہو جاتی ہے, خواتین کے ہاں پھر وکیل کا کام ہے اپنے اس مدعے کو آگے اچھے طریقے سے بیان کرنا تاکہ اس کا بھرم بھی رہ جائے اور معاملات بھی جو ہیں وہ آسانی کی طرف بڑھیں. میں تو بڑی خوش قسمتی آپ کی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے بھی بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے کیمرے کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ کو سن رہی ہیں, اور ان کے اس کیمرے کی بدولت بہت سے لوگ آپ کو ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ والد صاحب کی طرف سے تعلیم کی سپورٹ ملی, میاں صاحب کی طرف سے آپ کو وکالت کی سپورٹ ملی, اور ایک آئیڈیل جو معاشرے کے اندر خاتون کو کردار ادا کرنا چاہیے آپ نے اپنے والد صاحب کی بھی دی ہوئی تقویت سے اور اپنے میاں صاحب کی بھی دی ہوئی تقویت سے آپ نے یقیناً ایک بہترین اور آئیڈیل کردار آپ نے ادا کیا. اور ہمارے لیے, ہماری دیکھنے والی خواتین کے لیے ان پروگرامز کا ایک مقصد پاپا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تحریک بن جائے بات. آپ زہرہ سجاد جب یہاں بات کریں گی, اپنی زندگی کے مشاہدات تجربات بیان کریں گی, تو جو آنکھیں دیکھیں گی, جو کان سنیں گے, ان کے لیے بھی آگے بڑھنا. اچھا, نہ صرف ان بچیوں کے لیے, ان خواتین کے لیے, ان کے بھائیوں کے لیے, والدین کے لیے جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں تنگ نظری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں, ان کے لیے ایک تحریک بن جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ریڈیو, ٹی وی اور اخبارات سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے, تو کوئی اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیے. جی بالکل, اس کی بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ اس وقت فخر بلوچ صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے, پروڈیوسر تھے ریڈیو پاکستان ملتان, اور میرے سب سے پہلے جو پروڈیوسر تھے وہ انور معین زبیری مرحوم, جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور ریڈیو میرے لیے یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ جہاں باقی انسٹیٹیوشنز پہ میں رہی, لیکن ریڈیو جو ہے وہ بیسک میرا ایک انسٹیٹیوشن رہا, امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن, جہاں سے میں سرائکی تھی. اور اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ میرا جو لب و لہجہ ہے وہ اردو میں بہت امپروو ہے ماشاءاللہ. تو ریڈیو جو ہے وہ ایک بڑا اہم انسٹیٹیوشن تھا جہاں ہمیں لفظوں کی ادائیگی سکھائی گئی کہ اگر ہم کہیں کا غلطی تھوڑی سی کر جاتے تھے, کسی تلفظ کو غلط بیان کرتے تھے, تو فوراً شیشے کے اوپر ہاتھ آ جاتا تھا کہ آپ نے اس تلفظ کو اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کرنا ہے اس کو. تو میں نے تقریباً ریڈیو پاکستان میں 9th کلاس میں تھی جب آڈیشن ہوا, اور میرے ساتھ ہمارا نسیم تھیں جو واقعی گاتی تھیں وہ تو, اور ہم چونکہ سید تھے تو پھر وہی بات سامنے آئی کہ اقبالیات کا کلام اور نعتیں تو پڑھیں گی زہرہ سجاد, لیکن یہ ہے کہ ان کو گانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو میں نے گانا نہیں گایا. تو میں نے ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ ریڈیو پاکستان ملتان نے وہ تصویریں مانگی ہیں کہ جن کو 40 سال ہو گئے ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے. خواتین کے مختلف موضوعات کے اوپر میں نے اردو میں اور سرائکی میں, مجھے سرائکی لکھنی نہیں آتی تھی, مجھے پڑھنی آتی تھی, بولنی اور پڑھنی. تو اس میں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ڈب کی ہوئی آپ نہ پڑھیں اس کے اوپر, کہ آپ اردو کو پھر سرائکی میں ڈھال کے اس کو پڑھتی ہیں, تو آپ سرائکی لکھتی کیوں نہیں ہیں.
تو اس میں میں بالکل برملا نام لوں گی طارق شاہ صاحب کا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اس حوالے سے کہ لکھو، جیسے بھی آتا ہے اس کو لکھو، سرائکی تمہیں آئے گی کیونکہ تم خود سرائکی ہو۔ تو پھر مجھے سرائکی لکھنی بھی آئی، میں نے سرائکی میں لکھا اور سرائکی میں پروگرامز بھی کیے۔ بہت اچھے۔ آپ اب وکالت باقاعدہ کر رہی ہیں آج کل؟ آپ جی بالکل، آپ باقاعدہ جاتی ہیں؟ میں بالکل پاکستان تو یہ جو اتنا پنجاب جو بار کونسل کی ممبر ہیں، اتنے جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں التوا ہوتے جا رہی ہیں، مطلب اتنے طویل کیسز پڑے ہیں اور فیملی کورٹس کے اندر کیس بھرے پڑے ہیں، لوگ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑی مجھے کہ دستگیر جسٹس فورم پاکستان میں 4 ہیں جی، تو اس وقت ان کو فنڈنگ نہیں ہو رہی، لیکن ایک ہم نے لے لیا دستگیر، اور دستگیر کو فری آف کاسٹ میں چلا رہی ہوں میں، کہ مجھے اپنے شوہر کے وہ لفظ یاد آتے ہیں کہ انصاف دینا تو فری میں دینا، جس کی مدد کرنا تو فری میں کرنا، جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا تو فری میں۔ تو میں بالکل کہتی ہوں کہ میں فی سبیل اللہ 3 دن دیتی ہوں اپنے ادارے کو، اور اس میں جو خواتین آتی ہیں، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ صرف دیہات کی خواتین اس میں آتی ہیں، اس میں ہر کیٹیگریز کی خواتین آتی ہیں۔ آج کل اس وقت جو سینیریو ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس پہ یہ کہتے ہوئے کہ شوہر جو ہے بعض اوقات اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں کرتے، یا بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں پہ اعتماد نہیں کرتی، طلاق کا ریشو بڑھا ہے، اسی لیے بے اعتدالی پیدا ہوئی ہے معاشرے میں، ہوئی ہے، بالکل ایک دوسرے کو سمجھنے میں وہ ہوتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو اس وقت پسند کی شادیوں کا ہے، میں نے اس پہ بڑے آرٹیکل لکھے ہیں، مثبت منفی اثرات اس کے کیا، آپ کا موضوع بھی رہا ہے، میرا موضوع رہا ہے، بالکل اس پہ رہا ہے۔ دو میرے پاس ہیں، اس سے بڑا جو ہے ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر، میں اس کی بھی ایڈوائزری بورڈ پہ ہوں، تو کوئی اس طرح کا جو کیس ہمارے پاس حل نہیں ہو سکتا تو وہ ہم وائلنس اگینسٹ ویمن پہ بھیج دیتے ہیں، کہ جہاں پورا ایک فنکشنل سسٹم جو ہے جس وقت یہ بنا تھا وہ موجود ہے ہمارے پاس۔ تو اس حوالے سے ہمیں آپ یہ نہ کہیں کہ کیسز کا ریشو بڑھا ہے، بہت زیادہ بڑھا ہے، تشدد کا ریشو بڑھا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میرے پاس آج ایک خاتون آئی ہیں اور میں رو پڑی اس کا یہ سن کے اس کی بات کہ اس کا شوہر اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، وہ باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم وہاں جا کے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ بالکل۔ اب ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بھی آپ کا بڑا کام ہے، اور آپ اس کے لیے بڑی تقاریر اور بڑے پریکٹیکل کام اور کالمز، اور مطلب میں نے دیکھا مختلف فورمز پر بھی آپ اس کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ ویمن امپاورمنٹ کا ہمارے معاشرے میں مقام کیا ہے؟ ہم اس کو کہاں، کیسے اس کی اسٹیٹمنٹ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ویمن امپاورمنٹ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے جب بہت سارے معاہدات کے اوپر سائن کیے ہیں تو پاکستان کی حکومت اور جو ادارے اس کے تحت بہت سارے کام کر رہے ہیں، جن کے وزٹ ہم نے بھی کیے ہیں، اور بہت سارے اداروں پہ میں خود بھی اس وقت ایڈوائزری بورڈ پہ ہوں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کس حد تک امپاور ہوئی ہیں، دیکھیں جو سوشل سیکٹر کے ہمارے انسانی حقوق کے اوپر ادارے کام کر رہے ہیں، اس وقت تو کم ہو گئے ہیں، اب وہ پہلے کسی دور میں بہت زیادہ تھے، اور میں نے خود بھی 12 سال ایک ادارے کو ٹائم دیا، اور اس میں 13 ضلع تھے، آپ یقین کریں کہ جس میں ہمارے ریموٹ ایریاز جو رجحان تک جاتے ہیں یا آگے فورٹ منرو تک جاتے ہیں، وہاں تک کام کیا۔ تو وہاں ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آبزرو کی، میری آبزرویشن بہت اسٹرانگ تھی کہ ان عورتوں کے ساتھ مل کے، جہاں ان کے مرد کہتے تھے کہ اپنے موبائل جو ہے وہ گاڑی میں رکھیں، آپ کے جوان، وہ مردوں کو جوان کہتے تھے کہ وہ سامنے نہ آئیں، آپ ہماری خواتین سے مل سکتی ہیں۔ مطلب چولستان کے جو علاقہ ہے، رجحان کا جو علاقہ ہے، وہاں کی عورت کی کیا صورتحال ہے کہ ایک کمرے میں 3 سوکنیں بھی رہتی ہیں، اور اپنے سوکنوں کے بچوں کو بھی وہ پال رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ امپاورمنٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو عورت تو چولہا چوکی بھی کرتی ہے، وہ کھیتی باڑی بھی کرتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مار بھی کھاتی ہے، وہ اس کا سوکن کو بھی برداشت کرتی ہے،
اس کے بچوں کو بھی برداشت کرتی ہے، اور جو شوہر کی طرف سے اس کو ایک رسپانس نہیں ملتا، وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ جہاں تک امپاورمنٹ کا تعلق ہے اور مختلف شعبہ جات کے اندر اگر خواتین ہماری آ رہی ہیں، آپ نرسنگ کے شعبے کو دیکھ لیں، رات کی ڈیوٹی کرنا کتنا مشکل ہے ان کے لیے، میں بالکل سمجھتی ہوں اس چیز کو۔ اس کے علاوہ اب ہماری تو ہوا بازی میں بھی عورتیں چلی گئی ہیں، مختلف شعبہ جات میں ہماری پائلٹ بنی ہیں، فوج میں ہیں، ہر شعبے کے اندر ہماری عورت، یہ امپاورمنٹ ہے۔ اس میں ہم ان عورتوں کے بھی نام لیں گے کہ جنہوں نے ان تحریکوں کو جنم دیا، اور ان تحریکوں کو ترقی کی جانب، ترقی وہ نہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، میں ترقی سمجھتی ہوں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں عورت نے کتنا کام کیا ہے، مطلب اس نے ملک کو امپاور کس حد تک کیا ہے، صرف نعرے بازی سے نہیں۔ میں اس کی مخالفت کرتی ہوں بالکل، صرف نعرے بازی نہیں، صرف تصویریں نہیں، صرف تصویر کشی کی میں بالکل اس کے خلاف ہوں، اور میں بالکل برملا کہتی ہوں کہ اس طرح کی نعرے بازیاں اور یہ جو ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پریکٹیکل کام اگر آپ لوگ اپنے شعبہ جات میں کرتے ہیں تو پھر شرمین عبید چنائے کا نام آتا ہے، پھر عائشہ کا پلیٹ فارم آتا ہے جس میں ڈاکٹر فوزیہ سعید نے اپنی فیڈرل گورنمنٹ کی جاب کو چھوڑا اور اس نے لکھ ڈالے مضامین اور کتابیں لکھ ڈالی، کلنک اور بال کی کھال میں چال، کہ میں یہ کرنا چاہتی تھی۔ اور جس وقت ہیرسمنٹ کا بل منظور ہو رہا تھا، میں اوپر اسمبلی کی لابی میں کھڑی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور میں چاہ رہی تھی کہ رضا ربانی یا اعتزاز احسن یا شہری رحمان اس کے اوپر سینٹ میں دستخط کیسے کرتے ہیں، اور جب وہ منظور ہوا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ عورتوں کی امپاورمنٹ تھی جس کو ہم سمجھتے ہیں جو بل منظور ہوئے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ آپ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عورت کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 1400 سال پہلے کی ہماری جو تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے عورت کے لیے جو حقوق بیان کیے، عورت امپاورمنٹ کی بات کی ہے۔ پھر کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا اور دیگر خواتین کا کردار، اپنے بچوں کو سنبھالنا، اپنے قافلے کی رہبری کرنا، یہ امپاورمنٹ ہے۔ اور ہمارے پاس بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے، ہمارے پاس کتنے ہی اور مثالیں موجود ہیں۔ آج کی عورت نے امپاورمنٹ کا ایک مطلب اور بھی لیا ہے، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ ملک کی ترقی اور ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی از دا ادر نیم آف ویمن امپاورمنٹ۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ ہم انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے۔ آپ کی تشریف آفری کا میں بے حد مشکور ہوں، بہت شکریہ چینل کی آپ کی بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین کرام، ہماری سوسائٹی تب ہی اعتدال کی جانب بڑھ سکتی ہے یا اعتدال کے ساتھ بڑھ سکتی ہے جب ہماری سوسائٹی میں مرد اور خواتین برابری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اور امپاورمنٹ کا جو مطلب آج یہاں آپا نے بیان کیا ہے، زہرہ سجاد زیدی ایڈوکیٹ صاحبہ نے، اس مقصد کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے اختلاف رائے پیدا ہو جو ہمارے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔